کشتی آہستہ آہستہ لہروں کے دوش پر اپنی منزل کو چلتی۔ ہم دونوں درمیانی تختے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ آدمی اسے چپوں سے چلا رہا تھا اور ہمارا سفر دریا کے موافق سمت میں جاری ہونے کی وجہ سے رفتار خاصی تیز تھی۔ ہمارے پیچھے ایک شخص چپو سنبھالے کشتی کی سمت درست رکھے ہوئے تھا اور ساتھ والے تختے پر آٹومیٹک رائفل گود میں رکھے ان کا وہ ساتھی بیٹھا ہوا تھا جو ہمارے اندازے کے مطابق ان کا کمانڈر بھی تھا۔ کشتی پر ہمارا استقبال بھی اس نے کیا تھا، لیکن صرف ہاتھ ملانے پر ہی اکتفا کیا۔ ابھی تک باقی تعارف ادھورا تھا۔ اس نے ٹوٹی پھوٹی بنگالی میں عثمان کو مخاطب کیا۔ میرا نام شرما ہے، کیپٹن شرما۔ اس کا تعلق بھارتی فوج کی مدراس ریجیمنٹ سے تھا۔ مجھے اس بات کا بھی علم تھا کہ مدراسی افسران بھارتی خفیہ سروسز خصوصاً اسپیشل سروسز گروپ کی جان سمجھے جاتے تھے۔ عثمان نے اسے ہاتھ ملاتے ہوئے مختصر سا جواب دیا، کبیر۔ اپنے سامنے بھارتی فوج کے کیپٹن کو دیکھ کر یقیناً وہ بھی میری طرح اندر ہی اندر تل ملا رہا تھا، لیکن ہائے ری مصلحت، فی الوقت ہمیں خاموشی ہی اختیار کرنی تھی۔ وہ بولا، تم لوگوں نے بڑی بہادری دکھائی، بڑا زبردست مقابلہ کیا۔ اس سے ہمارا غائبانہ تعارف پورے حوالے کے ساتھ کروا دیا گیا تھا۔ عثمان نے تقریباً رونی صورت بناتے ہوئے کہا، جی شکریہ، ہمارا تو سارا خاندان مارا گیا، ایک یہ بھائی بچا ہے۔ اس نے مطلب کی بات آخر کہہ دی۔ بولا، اب آپ سرحد پار کس جگہ جائیں گے؟ عثمان بولا، ہم کیمپ میں نہیں، کسی ٹریننگ سینٹر میں جائیں گے۔ کیوں رے؟ عثمان نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے اشاروں سے مجھے سمجھا کر مخاطب کیا۔ میں نے جواب میں پرجوش طریقے سے اوں آں کرتے ہوئے ہاتھ ہلا ہلا کر سنگرام کی دہائی دی۔ بے وقوف کیپٹن کچھ متاثر ہونے لگا تھا۔ اس نے ہمیں کریدنے والی نظروں سے دیکھا۔ پہلے کبھی تم لوگ گئے ہو؟ عثمان نے مکمل اعتماد سے جواب دیا، ہاں ایک مرتبہ گیا تھا میں۔ کیپٹن شرما نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اچانک اگلا سوال داغا، کس کے ساتھ؟ اس نے بڑا زبردست نفسیاتی حربہ آزمایا تھا۔ اصل میں تخریب کاروں کے مختلف گروہوں کا رابطہ الگ الگ بھارتی ایجنٹوں سے ہوتا تھا۔ عموماً ایک علاقے کے لوگوں کا جو بھارتی ڈیلنگ آفیسر ہوتا، اس کا حلقہ اسی علاقے تک محدود رہتا۔ جس گاؤں میں ہم نے پناہ حاصل کی تھی ان کا گروپ لیڈر کوئی اور تھا اور وہاں کسی نے ہم سے ہمارا خصوصی ذریعہ دریافت نہیں کیا تھا۔ شاید یہ ایک طرح ان لوگوں کا اندرونی معاملہ ہوتا کہ وہ ایک دوسرے کے ذریعے کا کھوج نہیں لگاتے تھے، صرف اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ لیکن اب معاملہ اور تھا۔ بھارتی انٹیلیجنس کا کیپٹن ہمارے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور وہ صرف اسی مشن پر یہاں آیا ہوگا کہ بھیس بدل کر مکتی باہنی میں داخل ہونے والے غداروں کا پتہ لگا سکے۔ جب اس نے اچانک یہ حربہ آزمایا تو ایک لمحے کے لیے تو میں دہل کر رہ گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ عثمان اب پھسلا، لیکن وہ بھی کچی گولیاں کھیلے ہوئے نہیں تھا۔ اس نے مکمل اعتماد کے ساتھ جواب دیا، امیت سرکار کے ساتھ۔ شاید جلدی میں اسے صرف امیت سرکار ہی یاد رہ گیا تھا، یا اس نے اس طرح بھارتی کیپٹن کا شک دور کرنا چاہا تھا، کیونکہ امیت سرکار کو مکتی باہنی میں جو حیثیت حاصل تھی اس کا علم سب کو تھا، ورنہ تو میں نے اسے اور بھی 2-3 نام بتائے تھے۔ کیپٹن شرما نے مطمئن ہوتے ہوئے گردن جھکا دی، او اچھا یہ بات ہے۔ اس نے اب ہمدردانہ لہجہ اختیار کر لیا، یہاں سے سرحد تک کیسے جاؤ گے؟ جواب میں عثمان اسے اپنے مشن سے متعلق تفصیلات بتانے لگا۔ وہ جہاں کہیں محسوس کرتا عثمان کو مشورہ دے دیتا۔ پھر اس نے ہمیں اپنے گروپ آفیسر کا حوالہ دے کر اس سے ملنے کے لیے کہا، کیونکہ ہم نے اسے بتا دیا تھا کہ ہمارا قائد تو وہاں مارا گیا ہے اور باقی منتشر ہو چکے ہیں۔ اب ہم نیا رابطہ بنانے جا رہے ہیں، اور یہ کہ ہمیں مقامی ذرائع پر اعتماد نہیں۔ کیپٹن شرما نے اپنے نمبر بنانے کے چکر میں ہمیں خود ہی متعلقہ ذریعے سے آگاہ کر دیا۔ اس کے لیے یہ بڑی خوش آئند بات تھی کہ وہ اپنے افسران کے ساتھ زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس نے 2 نئے شکار جو پھانسے تھے۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ گفتگو کر رہے تھے، باقی لوگ بدستور اپنے کام میں مشغول تھے۔ انہوں نے گردن گھما کر ہماری طرف دیکھنے کا تکلف بھی نہ کیا، خاصے سمجھدار دکھائی دیتے تھے۔ کشتی کو لہروں کے دوش پر بہتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ اس دوران میں سارے راستے بھارتی کیپٹن ہماری برین واشنگ کرتا آیا تھا۔ اس نے وہی رٹا رٹایا سبق ہمارے سامنے دہرایا تھا جو اس کے باقی ساتھی اور ہم نوا دہراتے آئے تھے۔ پاک فوج کے ظلم و ستم کی وہ منظر کشی کی تھی کہ عام اور سیدھے سادھے بنگالیوں کا اسے سن کر بھٹک جانا 100% یقینی تھا۔ عثمان نے بھی بڑھ چڑھ کر اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی، اور وہ تو میری توقعات سے کہیں زیادہ کارآمد ثابت ہوا تھا۔ اگر اس کی جگہ میں بھی ہوتا تو اس سے زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ نہ کر پاتا۔ ندی اب درختوں کے ایک گھنے سلسلے میں گم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اس سے پہلے ہم لوگ درمیان میں سفر کرتے آئے تھے، اب ملہ نے اسے کنارے کے ساتھ لگانا شروع کر دیا تھا۔ درختوں کے سلسلے کے نزدیک ہم کنارے سے لگ کر کھڑے ہو گئے۔ کیپٹن شرما کے تختے میں سے ایک ننھا سا لیکن خاصا طاقتور رینج
کا ट्रांसमीटर बरामद हुआ। उसने किसी से राब्ता कायम करके खुफिया जबान में आगे के हालात दरियाफ्त किए। ट्रांसमीटर बंद करते हुए वो खासा फिक्रमंद दिखाई दे रहा था। उसने परेशान कुन लहजे में कहा, शायद हम लोगों को वापस जाना पड़े। उस्मान ने हैरत से पूछा, क्यों? वो बोला, पाकिस्तानी फौज इलाके में है। उस्मान ने चुटकी बजाते हुए कहा, बस इतनी सी बात। अब शर्मा के हैरान होने की बारी थी। मतलब? वो बोला, शर्मा साहब, उधर हमारे लिए मौत है और आगे भी मौत है। अगर मरना ही है तो हम लड़कर मरेंगे। आप हमें उतार दें, हम वापस नहीं जाएंगे। उस्मान ने आंखों ही आंखों में मेरा पैगाम वसूल करके आगे पहुंचा दिया। वो बोला, तुम पागल हो क्या? तुम्हारा वास्ता पाकिस्तानी फौज से नहीं पड़ा। वो शिकार की बू पाते ही शेर की तरह झपटते हैं और जब तक शिकार पर काबू न पा लें पीछे नहीं हटते, खा उन्हें अपनी जान से हाथ धोने पड़े। कैप्टन शर्मा ने ये फिक्रा तेजी से अंग्रेजी में कहा था, फिर मौके की नजाकत का एहसास करते हुए उसे टूटी फूटी बंगाली में दोहरा दिया। उस्मान बोला, हाँ हाँ, हम पागल हैं, हम कीचवे की तरह नहीं मरेंगे। उस्मान की अदाकारी पर मैं अश अश कर उठा। शर्मा ने हथियार डाल दिए। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। कश्ती को उसके इशारे पर किनारे के बिल्कुल साथ लगा दिया गया। हम दोनों किनारे पर उतर गए। उतरते वक्त शर्मा ने हमें दोबारा समझाना चाहा, बेवकूफ मत बनो, मैं तुम्हें बुज़दिल नहीं समझता, लेकिन इस तरह कुएं में छलांग लगा देना कहाँ की बहादुरी है। जवाब में उस्मान ने हाथ मिलाकर उसे रुखसती का इशारा दिया और हम लोग आगे बढ़ गए। कैप्टन शर्मा और उसके साथियों ने बादल नखास्ता कश्ती को लहरों की मुखालिफ समत में चलाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक हम छुपकर उनकी हरकत का जायजा लेते रहे, फिर तेजी से दरख्तों के झुंड में आगे ही आगे बढ़ने लगे। हम जल्द अज जल्द अपनी फौज से राब्ता कायम करना चाहते थे। मकामी तखरीबकारों की हद तक तो बात काबिल बर्दाश्त थी, लेकिन भारतीय फौज का एक कैप्टन हमारे सामने यूं दंदनाता फिरे, ये हमारी इज्जत ने गवारा नहीं किया था। मैं अगर चाहता तो उन सबको ही कश्ती में ठिकाने लगा सकता था, लेकिन हमने अंदाजा लगा लिया था कि ये लोग खिलाफे तवक्को बिखरी हुई भेड़ों का रेवड़ नहीं, बल्कि भेड़ियों का मुनज़्ज़म गिरोह हैं और कड़ी से कड़ी मिलाते हुए उनके राब्ते खासे लंबे हो गए थे। हमारी मामूली सी चूक भी हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर कर रख देती, इसलिए हमने हर कदम निहायत सोच समझ कर और बड़ी एहतियात से उठाना था। हस्बे तवक्को अभी हम बमुश्किल 30-40 गज ही चल पाए थे कि अचानक हॉल्ट की आवाज बुलंद हुई। हमने फौरन हाथ उठा दिए। बज़ाहिर आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों ने मेरे शेरों को उगलना शुरू किया। सबसे आगे एक हवालदार स्टेन गन ताने खड़ा था। उसके अकब में 2 जवान थे, जबकि हमारे पीछे से टॉर्च की रोशनी हम पर आ रही थी। हवालदार ने दुरुस्त लहजे में पूछा, कौन हो तुम? मैंने अपने फौज के मखसूस लहजे में ये बात दोहराई, हमें अपने कमांडिंग ऑफिसर के पास ले चलिए। हवालदार ने चंद लम्हों तक मेरी बात का वजन किया, फिर जैसे उसे समझ आ गई, लेकिन अपनी तरबियत के मुताबिक वो धोखे में आने के लिए तैयार नहीं था। वो लोग एक तरफ हट गए और हमें घेरे में लेकर हाथ उठाए हुए आगे आगे चलने का हुक्म दिया। यहाँ से चंद गज दूर ही टेंट के नजदीक आकर रुक गए। टेंट के अंदर लालटेन जल रही थी। हवालदार मुअद्दब अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। चंद सेकंड के बाद ही टेंट का पर्दा हटा और लालटेन की मध्यम रोशनी में एक लेफ्टिनेंट का चेहरा नजर पड़ा, जिसे देखते ही मेरी बाछें खिल गईं। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, फारूक। मेरे सामने मेरा एकेडमी का रूममेट लेफ्टिनेंट फारूक खड़ा था। वो बोला, अली तुम? और तमाम एहतियातें बालाए ताक रख कर मुझसे लिपट गया। गश्त वाले जवान अभी तक हैरत से हमें देख रहे थे। फिर सारा मामला उनकी समझ में आ गया और वो सैल्यूट करके वापस चले गए। मैंने उस्मान का तारुफ अपने रोटी वाल से करवाया। उसे सामने देखकर बेइख्तियार ट्रेनिंग का जमाना याद आ गया, लेकिन ये ऐसी बातों का वक्त नहीं था। सबसे पहले मैंने उसे ताजा तरीन हालात की रिपोर्ट की और फौरी एक्शन लेने को कहा। चंद मिनट के बाद ही 2 तेज रफ्तार गन बोट्स कैप्टन शर्मा के ताकुब में रवाना हो गईं। रात हमने फारूक की मेहमान नवाजी ही में बसर की और अलसुब वहां से निकल गए। यहाँ हमें अगले देहात के मुतालिक काफी हद तक अहम मालूमात हासिल हुई। जिस जगह हमारी फौज ने पड़ाव डाला था उसके करीब ही एक गांव आबाद था, लेकिन हमने उसे नजरअंदाज कर दिया और खासा लंबा चक्कर काट कर आगे निकल गए। हमारा सफर शाम तक जारी रहा। अब एक तरह से हमें मुक्ति बाहिनी से मुताल्लिक अपनी शनाख्त करवाने के लिए मुस्तनद हवाला भी मिल गया था, इसलिए हम महफूज हो चुके थे। वो रात भी एक गांव में कटी जहां हमें अगले सफर के मुताल्लिक ताजा हिदायत मिली। इस दौरान मुश्तबा मकामात से मुतल्लिका इतलात हम अपने मखसूस पॉइंट पर डेड ड्रॉप करते जाते थे और हमारी फौज हमारे वहां से हट जाने के बाद ही कार्रवाई करती थी, ताकि किसी को हम पर शक भी न गुजरे। मुख्तलिफ स्टीमरों, लॉन्चों, माहीगीरों की कश्तियों, ट्रकों और बसों के जरिए हम तकरीबन 4 रोज के बाद खुलना के एक सरहदी मकाम पर जा पहुंचे, जहां एक खुफिया मकाम पर इंस्ट्रक्टर साहब हमारे मुंतजिर थे। हेलो माय बॉय, हाउ आर यू?
انہوں نے حسب عادت میرے ساتھ گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ عثمان سے ان کا تعارف غائبانہ تو تھا، آج پہلی مرتبہ وہ اس سے مل رہے تھے۔ وہ اس میدان کے پرانے شہسوار تھے اور نظروں میں آدمی کو تول لیا کرتے تھے۔ تقریباً 15-20 منٹ تک وہ بھرپور نگاہوں سے عثمان کا جائزہ لیتے رہے، پھر میرے کندھے پر ہاتھ جماتے ہوئے بولے فائن، اور مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا۔ ابھی میں نے انہیں عثمان کے کارناموں کے متعلق کچھ بتایا ہی نہیں تھا اور وہ سب کچھ جان چکے تھے۔ مجھے خود سے زیادہ اپنے استاد محترم کی مردم شناسی پر اعتماد تھا۔ جب انہوں نے پہلی ہی نظر میں میرے انتخاب کی داد دی تو میں خود کو خاصا ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ ہم لوگ وہاں دوپہر کے قریب پہنچے تھے۔ اس وقت بھی اکا دکا فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک دوسرے کے علاقے میں گھس کر نقب لگانے کی کارروائیوں کا آغاز رات کے وقت تو کبھی کا ہو چکا تھا، لیکن دن کو اکثر خاموشی چھائی رہتی۔ صرف مکتی باہنی والے چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے تھے، لیکن خاطر خواہ جواب ملنے پر وہ بھی چپ سادھ لیتے۔ ہم یہاں سنگینوں کے سائے میں الگ تھلگ ایک کیموفلاج کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، جہاں ایک پرانی سی میز پر نقشہ بچھا کر میجر صاحب نے پہلے ہی سے کچھ علاقے مارک کر رکھے تھے۔ سرحدی علاقے کے تو چپے چپے کا عثمان کو علم تھا، وہ ہمیں کچھ مخصوص علاقوں کی نشاندہی کر رہے تھے۔ اس دوران وہ میرے یاد کیے ہوئے سبق بھی ساتھ ساتھ دہراتے جا رہے تھے۔ دیکھو بیٹے، اس سے پہلے جو کچھ تم کرتے رہے ہو اسے ریہرسل ہی سمجھنا، تمہارا اصل کھیل اب شروع ہوا ہے۔ سپاہی کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے باوقار موت۔ اپنی دھرتی ماں کی عظمت کے لیے بسا اوقات اس کو خون کا نذرانہ اس سے دور رہ کر بھی دیا جاتا ہے۔ جہاں تم جا رہے ہو وہاں تمہیں سمجھانے والا کوئی نہیں ہوگا، صرف تم اور خدا کی ذات۔ میرے بیٹے، میں تمہاری سرخ روئی کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ انہوں نے شام کے بعد مجھے ایک طرف لے جاتے ہوئے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر گمبھیر لہجے میں آخری بریفنگ کی۔ میں اب بھی ان کی نظروں میں وہی بوائے تھا۔ پھر ہم تینوں نے اکٹھے چائے پی۔ رات کو سرحد عبور کرنے والے رات کا کھانا نہیں کھایا کرتے، اس کی کوئی طبی وجہ تو یقیناً ہوگی، لیکن ہر ایجنٹ کو یہ بات ایک طرح سے روایت کی طرح منتقل ہوتی ہے۔ سرحدی فوج کے 2 جوان تھوڑی دیر کے بعد ہمیں لینے آ گئے۔ ہم ان کے ساتھ چل دیے۔ سرحد سے کچھ ادھر ہی میجر صاحب نے باری باری ہم دونوں کو گرم جوشی سے گلے لگایا۔ فی امان اللہ، انہوں نے ہم پر نظریں جماتے ہوئے کہا اور یکدم واپس مڑ گئے۔ اب دونوں جوان آگے آگے تھے اور ہم ان کے پیچھے پیچھے۔ وہ مختلف ٹیڑے میڑے راستوں سے گزرتے ہوئے ہمیں اس مخصوص مقام کی طرف لے جا رہے تھے جو ان کے خیال میں ہمارے لیے بہترین جگہ ہو سکتی تھی۔ ہم چاروں دبے پاؤں لیکن خاصی تیز رفتاری سے اپنا سفر طے کر رہے تھے۔ پھر ایک جگہ پہنچ کر وہ رک گئے۔ وائٹ لائن آ گئی تھی۔ یہ ایک بند کی سی شکل تھی، مٹی کا بند جس پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر برجیاں سرحد کی نشاندہی کے لیے لگائی گئی تھیں۔ وہ دونوں مستعد ہو کر پوزیشن میں ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ سرحدی لکیر پر پہنچ کر ہم ان کی طرف گھومے تو انہوں نے عقیدت اور جوش کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ہمیں گن سلوٹ پیش کیا۔ یہ نذرانہ عقیدت ملک کی آنکھوں کو سرحد کا رکھوالا پیش کرنا سعادت جانتا ہے۔ اس وقت دونوں طرف جذبات کا ایک سا عالم تھا۔ وہ لمحے ہم پر بھی وہی کیفیت لے کر آئے تھے جس سے ہماری سرحدوں کے جیالے گزر رہے تھے۔ ہم دونوں نے ہی ایک لمبا سانس اپنے پوربی پاکستان کی فضاؤں کی سمت منہ کر کے کھینچا۔ ہم چاہتے تھے ان پاکیزہ ہواؤں سے عزائم کو سینوں میں بیدار کر لیں۔ پھر وہ تو وہیں بیٹھ گئے اور ہم دونوں ایک دوسرے کے آگے پیچھے چلتے بھارت میں داخل ہو گئے۔ ان محافظوں نے کافی دیر تک وہیں رک کر ہمارا انتظار کرنا تھا تاکہ ہماری عافیت سے کسی حد تک مطمئن ہو کر اٹھیں۔ عثمان تجربہ کار رہبروں کی طرح میرے آگے آگے چل رہا تھا اور میں چند قدموں کے فاصلے سے اس کے پیچھے۔ ہم دونوں نے بھگوڑے مشرقی پاکستانیوں کا روپ دھار رکھا تھا۔ ہم مکتی باہنی کے اس سے پہلے بے قاعدہ ورکر تھے جو اب کیپٹن شرما، جو ہمارے خیال کے مطابق اب تک جہنم رسید ہو چکا ہوگا، کہ اسپائی ماسٹر کا ذریعہ بن کر باقاعدہ گوریلوں کا روپ دھارنے کلکتہ میں کسی خفیہ کیمپ میں شرکت کرنے جا رہے تھے۔ رات کا پہلا پہر تھا اور چاند کی آخری راتیں۔ ابھی تک چاند نے اپنا رخ زیبا آکاش کی پہنائیوں سے باہر نہیں نکالا تھا۔ ہم قدر محتاط اور کسی حد تک بے دھڑک کلکتے کی سمت چلے جا رہے تھے۔ ہمیں اب ڈر تھا بھی کس بات کا؟ ہم اپنے بھارتی دوستوں کے محفوظ ہاتھوں تک تو پہنچ چکے تھے۔ اب ہمارا مظلومیت کا دور ختم ہو چلا تھا اور انتقام لینے کا وقت آ گیا تھا۔ ہم آگ میں کودنے جا رہے تھے۔ بھلے بعد میں ہمیں بوقت ضرورت کیا کیا مل سکتا تھا۔ فی الحال تو ہمارے پاس 2 بھارتی ریوالور تھے یا چند 100 روپوں کی پاکستانی اور بھارتی کرنسی، باقی اللہ اللہ خیر صلاح۔
مجھے تو اس کام کی باقاعدہ تربیت حاصل تھی کہ جب بھی موقع ملے بھیڑیوں کے غول میں گھس جاؤں اور عین ان کے درمیان بیٹھ کر انہی کا شکار کروں، مگر میرا ساتھی عثمان چاہے ظاہری نظر میں جو کچھ بھی تھا وہ بہرحال سویلین تھا، ایک امن پسند شہری، ایک سیدھا سادھا طالب علم جس کے ہاتھوں سے وقت نے کتاب تو چھین لی تھی اور اس کی بجائے گرینیڈ اور سٹین گن تھما دیے تھے۔ ہم آہستہ آہستہ چل رہے تھے اور خیالات کا ایک طویل سلسلہ ہمارا ہم سفر تھا۔ اپنی تقدس مآب سرزمین کے لیے اپنی جان کا حقیر نذرانہ پیش کرنے کی خواہش تو روز اول سے میرے سینے میں سلگ رہی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ اب یہ الجھن بھی ستانے لگی تھی کہ سرحد پار کرنے کے فن میں میرا ساتھی عثمان کیوں اتنا ماہر ہے اور اس علاقے کے چپے چپے سے واقفیت حاصل کرنے کی آخر اسے اتنی ضرورت کیوں پیش آئی۔ ابھی تک تو میں نے اس کے اس راز کو کریدنے کی ذرا بھی کوشش نہیں کی تھی، اب جو خیال آیا تو سوچا اسے ٹٹولوں، لیکن وہ تو اپنے ہی خیالوں میں گم تھا۔ سرحدی علاقے میں پہنچتے ہی وہ کچھ سنجیدہ سا ہو گیا تھا، جانے کیوں؟ شاید اپنے متوقع انجام کے متعلق فکر مند ہے۔ میں اس کے بارے میں خیال آرائی کرنے لگا، آخر ہے تو وہ گوشت پوست کا انسان، کوئی نہ کوئی تشویش اس کے ذہن اور قلب پر ضرور اثر انداز ہو سکتی ہے۔ وہ میرے خیالوں سے بے خبر چلتے چلتے رک گیا اور ایک درخت کے نزدیک رک کر مجھے بھی اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بڑی محبت بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس کے قلب میں جھانکنے لگا۔ مسلسل پیدل چلنے سے شاید عثمان کچھ تھکاوٹ سی محسوس کرنے لگا تھا، جبکہ میرے لیے یہ معمول کی کارروائی تھی۔ رات کا دوسرا پہر تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی چاندنی ماحول کے سینے میں آہستہ آہستہ اتر رہی تھی اور درخت سے ٹیک لگائے ہم دونوں سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ ممکنہ حالات اور واقعات کی باتیں، کیا حالات پیش آئیں اور ہم ان سے کیسے عہدہ برا ہوں گے کہ اچانک عثمان نے ایک عجیب سی بات کہہ دی۔ شاید میرے دل کی آواز اس نے سن لی تھی۔ بولا، علی تمہیں حیرت نہیں ہوئی کہ میں آخر سرحدی علاقے سے اتنی واقفیت کیسے رکھتا ہوں، جبکہ میں کوئی اسمگلر بھی نہیں کہ جس کا آنا جانا دونوں اطراف لگا رہے؟ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا، ہو تو رہی تھی لیکن تم سے کچھ پوچھنا عجیب سا لگا۔ وہ بولا، میں اس سے پہلے بھی درجنوں مرتبہ آر پار آ چکا ہوں۔ میں نے اب تک یہ بات تمہیں اس لیے نہیں بتائی تھی کہ میرے خیال میں تمہیں شاید افسران نے آگاہ کر دیا ہوگا، لیکن اب جب کہ ہم موت کی شاہراہ پر اکٹھے سفر کرنے جا رہے ہیں تو نہ جانے کیوں دل چاہتا ہے کہ تمہیں بہت کچھ بتاؤں، بہت کچھ کہوں۔ وہ خاموش ہو کر میرے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ میں نے صرف ایک لفظ بولنے پر ہی اکتفا کیا، کہو۔ وہ بولا، میں پچھلے 10 ماہ سے پاک فوج کے لیے خدمات سر انجام دے رہا ہوں اور اس علاقے سے میں نے درجنوں سرفروشوں کو کلکتہ پہنچایا ہے۔ ان میں سے کتنے واپس آئے اور کتنے بامراد ہوئے اس کا علم تو ہائی کمان یا پھر خدا کی ذات ہی کو ہے۔ میرے ذہن نے خود بخود ساری کڑیاں ملانی شروع کر دیں۔ کرنل صاحب نے عثمان کی ذات میں کتنی بھرپور دلچسپی کا اظہار کیا تھا۔ ویسے تو گردش حالات نے ہم دونوں کو آپس میں ٹکرایا تھا، لیکن ہماری ملاقات بہرحال ہو کر رہتی، کیونکہ عثمان ہمارا بہت ہی قابل اعتماد ایجنٹ تھا۔ ہمارے اوسی صاحب نے سمجھا ہوگا کہ میں نے عثمان کا یہ روپ بھی جان لیا ہوگا، اس لیے انہوں نے خود کہنا مناسب نہ سمجھا اور میرا خیال بھی کبھی اس طرف نہ گیا۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے کہا، واہ میاں صاحبزادے بڑے ہوشیار بنے پھرتے تھے اور معمولی سی بات نہ جان پائے۔ وہ بولا، یہ بات میرے لیے باعث سعادت ہے کہ آج میں اپنے وطن کے ایک جانباز کے ساتھ ایک مشن میں عملی شمولیت کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میرے فرائض لوگوں کو یہاں تک لانے اور یہاں سے لے جانے تک ہی محدود تھے، اور پھر تمہارے ساتھ رہتے ہوئے تمہارے متعلق میرے جذبات بھی ایک عام دوست سے بڑھ کر بھائیوں جیسے ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا، یہ میری خوش نصیبی ہے۔ وہ بولا، میری بھی، کہ میری ایک بہت پرانی خواہش نے حقیقت کا روپ دھارا۔ ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے میری بہت دیر سے آرزو تھی کہ میں ان جیالوں کے ساتھ راہ شہادت پر چند قدم چل سکوں جو ہم لوگوں کے لیے بقا کی جنگ لڑنے جاتے ہیں۔ آج جب یہ موقع ملا ہے تو اپنے مقدر پر رشک تو آتا ہے، لیکن مجھے فراخ دلی سے اپنی اس کمزوری کا اعتراف بھی کرنا ہے کہ میں تمہاری طرح تربیت یافتہ کمانڈو نہیں، ایک عام انسان ہوں۔ ایسا انسان جو تصویر کا صرف مثبت ہی نہیں منفی رخ بھی دیکھتا ہے، بلکہ اس پر کچھ زیادہ ہی نظر رکھتا ہے۔ وہ تڑپنے لگا۔ ہم بہاری لوگ ذرا سیدھے سادے انداز ہی سے بات کرتے ہیں، شاید ابھی تک ہم میں بہت زیادہ منافقت نہیں آئی۔ میں یہ ضرور سوچتا ہوں کہ وطن کی راہ میں شہادت پا کر عظیم مرتبے پر سرفراز ہو جاؤں، لیکن میرے بعد گھر والوں کا کیا ہوگا؟ ممکن ہے والدین طبعی عمر کے ایک خاص حصے میں پہنچ جانے کی وجہ سے مر کر کارزار حیات سے جان چھڑا لیں، لیکن زندگی کی یہ چومکھی لڑائی آنسا کیا تنہا لڑ پائے گی؟ وہ اتنی بہادر لڑکی تو نہیں کہ فوراً مر کر چھٹکارا پا لے۔ یہ پہاڑ سی زندگی اکیلے وہ کیسے کاٹے گی؟ بس دل پر یہی ایک بوجھ ہے۔ اپنی بات ختم کر کے اس نے ایک طویل سانس کھینچی۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور میرا دل جیسے کسی شکنجے میں کستا چلا جا رہا تھا۔ اس نے بہت بڑی بات کہہ دی تھی، مجھ پر منو بوجھ ڈال دیا تھا۔
भला मैं उसे कैसे समझाता कि उसके अंदाजे के बिल्कुल बरक्स मैं भी आखिर एक कमजोर इंसान हूँ, निहायत ही कमजोर और नातवा, और मेरे सीने में भी एक दिल धड़क रहा है। अखलाक और मजहब भी इंसान पर कुछ जिम्मेदारियां आयद करते हैं। अगली बात उसके होंठों पर तो मचल रही थी, लेकिन जबान पर लाने से वो इसलिए हिचकिचा रहा था कि वो एक बहन का भाई था। उसने मुझे एहसास दिलाया था कि वो मुझ पर किसी हद तक एतमाद करने जा रहा है, लेकिन साथ ही उसकी मजबूरियों ने मुझसे इल्तिजा भी कर दी कि अली, बस हर बात की एक हद होती है, अब तुम अपना फर्ज निभाओ। मेरी आवाज सरगोशी से कुछ बुलंद होने लगी थी उस्मान भाई, लेकिन फौरन हालात की नजाकत महसूस करते हुए मैंने खुद पर काबू पा लिया कि हम दुश्मन के इलाके में गुफ्तगू कर रहे थे। तुम मुझ पर इस सिलसिले में एतमाद कर सकते हो। ये एक इंसान का दूसरे इंसान से एक शरीफाना अहद है। खुदा न करे अगर कभी ऐसा हो भी गया तो अली क़यामत वाले रोज तुम्हारे सामने शर्मिंदा होकर नहीं आएगा। मेरी बात ने उस पर जैसे जादू का असर किया। वो तड़प उठा। बेकरारी से उसने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया और सिसक पड़ा। अली भाई, हम किसी काबिल भी तो नहीं, लेकिन आंसा इस दुनिया की मखलूक नहीं। बाखुदा मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि मैं उसका भाई हूँ। वो मेरी बहन ना भी होती तो भी मैं उसके मुताल्लिक यही राय रखता। उसकी आंखों ने चमक कर उसकी सच्चाई पर मोहरे तस्दीक लगा दी। मेरी इस यकीन दहानी ने उस्मान में जैसे जिंदगी की नई रूह फूंक दी। वो फिर से ढाका के मोहम्मद पूरा वाला उस्मान बन गया था, जैसे उसने मुतमईन होकर तमाम वसवसों को जहन से निकाल फेंका हो। मुझे भी ये फैसला कर लेने के बाद खुद पर फख्र महसूस होने लगा था। थोड़ी देर तक बातें करने के बाद हमने दोबारा रख्ते सफर बांधा और एक वलवला ताज़ा, एक अज़्म नौ के साथ कदम ब कदम कलकत्ते की तरफ बढ़ते चले गए। नया देश, नए लोग, नई चालें, नया खेल, वसवसे, उम्मीदें, खौफ, हौसला, दुश्मन से टकराने का अज़्म, दुश्मन को फना कर देने की शदीद ख्वाहिश। उस लम्हे हमारे जहन अजीब व गरीब ख्यालात की आमाजगाह बने हुए थे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस्लामी और तारीखी शख्सियात पर मबनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल दास्तान को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप कौन सी तारीखी और इस्लामी कहानियां सुनना चाहते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह अगली किस्त में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज।